واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 52 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ناظرین، وہ غار پر گھومتے رہے، لیکن تقدیر الہی یہ تھی کہ وہ لوگ دیکھ نہ سکیں۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اضطراب اپنی جان کے خوف سے نہ تھا، بلکہ اس کا واحد سبب وہی تھا جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب قیافہ شناسوں کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ رضی اللہ عنہ کا غم فزوں تر ہو گیا، اور آپ نے کہا، اگر میں مارا گیا تو میں محض ایک آدمی ہوں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے تو پوری امت ہی غارت ہو جائے گی۔ ناظرین، اور اسی موقع پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس پلٹ گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ ناظرین، انعام کی لالچ میں کئی لوگ تلاش میں نکلے تھے۔ بنی مدلج کا سردار سراقہ بن مالک بن جاشم بھی تیر کمان لے کر عود نامی گھوڑے پر سوار ہوا اور تیر کمان لے کر آپ کی تلاش میں نکلا۔ ناظرین، راستہ میں ٹھوکر لگنے سے گھوڑا گر گیا۔ ناظرین، عرب کے قاعدے کے مطابق اس نے ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ تعاقب کرنا چاہیے یا نہیں۔ فال الٹی نکلی مگر لالچ میں گھوڑا دوڑا دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، سراقہ کے گھوڑے نے دوبارہ ٹھوکر کھائی تو اس نے پھر فال دیکھی جو اس کی مرضی کے خلاف نکلی، مگر 100 اونٹ کا لالچ کم نہ تھا۔ پھر جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھا تو ٹھوکر کھا کر گرا اور اب کی مرتبہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اب ہمت ٹوٹ گئی اور سمجھ گیا کہ غیبی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ ہے۔ قریب آ کر امان طلب کی اور اپنی گستاخی کی معافی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ناظرین، تو زمین نے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ عرض کیا، مجھے امان نامہ عطا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان کا فرمان لکھ کر دیا، جسے سراقہ نے محفوظ رکھا، اور 8 سال بعد فتح مکہ، حنین اور طائف کے غزوات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے اور جعرانہ میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت سراقہ نے حاضر ہو کر امان نامہ پیش کیا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ سراقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی کیا وقت ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے؟ حیران ہو کر پوچھا، کسریٰ شہنشاہ ایران کے کنگن؟ فرمایا، ہاں۔ ناظرین، بعد کے واقعات نے بتلایا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایران فتح کر کے وہاں کی ساری دولت مدینہ روانہ کی۔ ناظرین، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ کسریٰ کے کنگن
کنگن اسے پہنائے جائیں، پھر زرپفت کا کمر پٹا ہیروں اور جواہرات سے مرصع تاج پہنایا گیا اور فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو تعریف ہے اس اللہ کی جس نے یہ چیزیں کسریٰ بن حرم سے چھین لی، جو کہتا تھا کہ میں لوگوں کا رب ہوں، اور انہیں بنی مدلج کے ایک بدو سراقہ بن مالک بن جاشم کو پہنا دی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ اللہ اکبر کی تکبیر کہتے رہے۔ ناظرین، جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئیں اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوب دوڑ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن اریقط لیثی سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ شخص ابھی قریشی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ دوشنبہ کی رات جب ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات تھی، بمطابق 16 ستمبر سن 622 سن عیسوی، عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آ گیا۔ ناظرین، ادھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی زاد سفر لے کر آئی۔ ناظرین، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا پٹکا یعنی کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا۔ ناظرین، اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ناظرین، دلیل راہ عبداللہ بن اریقط نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ ناظرین، یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذر و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کم توجہ جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ آپ کے آگے کون آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے فرماتے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے، ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زیرین مکہ سے لے کر ساحل کے ساتھ چلتا ہوا زیرین عصفان سے راستہ کاٹا، پھر زیرین امج سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدید پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا، پھر سنیت المرہ سے، پھر لقف سے، پھر بیابان لقف سے گزرا، پھر مجاح کے بیابان میں پہنچا اور وہاں سے پھر مجاح کے موڑ سے گزرا۔ ناظرین، پھر ذوالغدوین کے موڑ کے نشیب میں چلا، پھر ذی کشر کی وادی میں داخل ہوا، پھر جداجد کا رخ کیا، پھر اجرت پہنچا اور اس کے بعد بیابان تعاون کے وادی ذو سلم سے گزرا،
وہاں سے عبابید اور اس کے بعد فاجہ کا رخ کیا، پھر عرج میں اترا، پھر رقوبہ کے داہنے ہاتھ سنیت الغائر میں چلا۔ ناظرین، یہاں تک کہ وادی رئیم میں اترا اور اس کے بعد قبا پہنچ گیا۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھلائی پڑی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سو جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی قسط نمبر 53 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔